صل على محمد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه سید المرسلین رحمت للعالمین خاتم النبیین الرسول المصدق محمود الأحمد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وصاحب الدعوة النبوية والسولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والعلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والهجج الرضوية والجود التقوية والنقابة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم بالحق صلوات وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. دعا ہے پروردگار عالم سے خدا ہم سب کا ان مجالس عظامیانہ قبول و منظور فرمائے اور جن مقاصد عزاداری کے لیے ہم ان مجالس کو برپا کرتے ہیں خدا ان سب کو عبادت میں شمار فرمائے. محمد آل محمد کے سچے پروردگار عالم بانیان مجلس کی اس فرش عزا کو اپنی بارگاہ میں عبادت سمجھ کر قبول و منظور فرما. پروردگار عالم خاصوں پہ بچی ضرورت کے لیے دعا کریں, گھر والوں کے لیے دعا کریں, گھر جہاں فرش عزائیں سید الشہداء کو بچھائے گئے پروردگار عالم ان کے رزق میں برکت عنایت فرما. خدا ان کے بچوں کو صحت و سلامتی عنایت فرما, گھر کے افراد کو حفظ و امان میں رکھنا, خاندان میں ان کی ذریت میں عزاداری سید الشہداء کو باقی رکھنا. محمد والے محمد کا صدقہ پروردگار عالم جو بھی ان کی حاجات ہیں ان حاجتوں کو پورا فرما. باجی کے شوہر کو پروردگار عالم امام سجاد کے صدقے صحت و سلامتی عنایت فرما. محمد والے محمد کا صدقہ پروردگار عالم اس ذکر کے صدقے ہم سب کی ہدایت فرما. اس ذکر کے صدقے ہماری قبروں کو منور فرما. پروردگار عالم ہمیں واجبات پر عمل کرنے کی, حرام سے بچنے کی توفیق عنایت فرما. خدا ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو بخش لینا. پروردگار عالم سب مل کر دعا کریں گے خدایا جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد رورینا عطا فرما, جو قرض دار ہیں انہیں قرض سے نجات عنایت فرما. خدایا ہمارے نوجوان نسل کی حفاظت فرما. خدایا مخصوصاً شیعہ یعنی حیدر قرار کے بچے, ہمارے بچے جو امتحان دے رہے ہیں, دینے والے دے چکے ہیں, سب کو نمایاں کامیابی و کامرانی عنایت فرما. ہاتھوں کو بلند کریں گے, مل کر دعا کریں خدایا ہم ماؤں کی گودیوں کو سلامت رکھنا, ہمارے سروں پر وارثوں کو سلامت رکھنا, ہمارے گھروں کو
آباد رکھنا. ہمارے گھروں کو نزبت سے محفوظ فرما, حاسدین کے شر سے محفوظ فرما, جن و انس کے شر سے محفوظ فرما. خدایا ہمیں اسی سال کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب فرما, روضہ ابا عبداللہ حسین پر جانا نصیب فرما. خدایا ہمارے مولا و آقا امام الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ایمان کے سچے اصحاب میں شامل ہونے کی توفیق عنایت فرما. رہبر معظم سید مصطفیٰ خامنہئی کی حفاظت فرما, شہید امت سید علی خامنہئی کے درجات کو بلند فرما, دشمن کو نیست و نابود فرما, امریکہ اور اسرائیل کو نیست و نابود فرما, ملت ایران کی حفاظت فرما, ملت تشیع کی حفاظت فرما, وطن عزیز کی حفاظت فرما. پروردگار عالم پروردگار عالم ہم سب کو حکومت امام مہدی دیکھنا نصیب فرما, امام کے لشکر میں شامل ہونے کی توفیق عنایت فرما. ہمارے بچوں کو ہمارے خاندانوں کو مولا کے لشکر میں شامل ہونے کی توفیق عنایت فرما. ہم سب کا خاتمہ عاقبت بخیر فرما, ہم سب کا خاتمہ ولایت سے علی ابن ابی طالب پر فرما. خدایا میرے ذمہ جس سے مومنان نے بھی دعائیں لگائی ہیں سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما. جتنی مومنات تشریف فرما ہے خدایا تمہارے دلوں کے حال کو ہم سے بہتر سمجھتا ہے. تجھے بیوی سکینہ کا صدقہ, اس معصومہ کا صدقہ, پروردگار عالم آج کی مجلس سے کوئی بیوی خالی ہاتھ نہ جائے. حسین کی بیٹی کا صدقہ, حسین کے بچوں کا صدقہ, جتنی پریشان مومنات ہیں اپنی بھی حاجات لے کر آئے ہیں, سب کی حاجات کو پورا فرما. اور مشکل کو شاید دو جہاں کے صدقے سب کی حاجات کو پورا فرما. ہماری دعائیں بھیج کے علی بھیج کے رسول کو منظور فرما. اپنی ہماری حاجات کی قبولیت کے لیے یہاں سے وہاں مل کر بلند سے بلند تر صلوات. تمام تر تعریفیں اور تمام حمد و ثنا اس پاک پروردگار کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے. اس پروردگار کا ہر عمل اپنے بندوں کے لیے نعمت ہوتا ہے, رحمت ہوتا ہے. وہ خدا حضور کو بہتر ہے. اس خدا نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے. ہم اس خدا کی دی ہوئی نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے, پر حق کی بندگی یہ ہے کہ اس خدا کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے. اللہ کہتا ہے کہ اب تم میری نعمتوں کو گننا چاہو, شمار کرنا چاہو, گر نہیں سکتے ہو. مجھ پروردگار نے تمہیں بن مانگے نعمتوں سے نوازا ہے. اللہ نے اتنی نعمتیں عطا کی ہیں کہ ہم گننا چاہیں, شمار کرنا چاہیں, کاؤنٹ کرنا چاہیں, ان نعمتوں کو گن نہیں سکتے. لیکن اللہ خود ارشاد فرماتا ہے تم جتنا شکر ادا کرتے چلے جاؤ گے میں نعمت میں اضافہ کرتا چلا جاؤں گا. خدا کہتا ہے میں عطا کرنے والا ہوں, میں خالق ہوں, میں مالک ہوں, میں رازق ہوں, میں سب کو عطا کرتا ہوں. میرے عطا کرنے سے میرے خزانوں میں کمی نہیں ہوتی ہے. اس لیے اللہ ارشاد فرماتا ہے تم مجھ سے مانگو, مجھ سے دعا کرو, میں تمہاری دعا کو سنتا بھی ہوں, قبول بھی کرتا ہوں. اور جب آؤ نا میرے پاس تو وسیلے کے ذریعے آنا. وسیلے کو پہچاننا تھا. اللہ فرماتا ہے اگر میں محمود ہوں تو یہ محمد ہے, اگر میں اعلیٰ ہوں تو یہ علی ہے, اگر میں قادر ہوں یہ تو فاطمہ ہے, اگر میں محسن ہوں تو یہ حسن ہے, اور اگر میں قدیم الاسلام ہوں تو حسین ابن علی کی ذات ہے. میں جب آنا تو ان کے وسیلے سے آنا. بھی کوئی مشکل مذہب لے کے نہیں ہم چل رہے, ہم تو بڑا آسان مذہب لے کر آئے ہیں. بھائی ہم نے تو بڑے آسانی سے کہا کہ ہم توحید کے قائل ہیں. ہم سب کا عقیدہ ہے کہ نہیں ہے خدا سوائے عز و جل کے. لا الہ تو ہماری پہچان ہے. جی جی پتہ نہیں ہمیں کیوں اتنا گمگیر کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا ان کے یہاں یہ ہوتا ہے, ان کے یہاں یہ ہوتا ہے. ہم نے کہا سوشل میڈیا دیکھ لو کیا بڑا موسم سے بھرا پڑا ہے. تم کتنے لوگ کہنا شروع کر یہ کافر ہے, ایک کافر ہے. کافر نے سارے سنیوں کو بچا لیا. جان دے دی, بتایا ایک ایسے مکتب سے جاننے والے ہیں جو ہمیں انسانیت کا درس دے رہا ہے. بتا رہا ہے کہ جتنا ہم ظالم کے سامنے کھڑا ہو سکتے ہیں کوئی اور کھڑا نہیں ہو سکتا. مسئلہ ہے میری جانب. اس لیے آپس کی تعصب کو تو بالکل ہی ختم کر دیجیے. وہ یہ پڑھ رہا ہے, یہ پڑھا, جو پڑھتا پڑھتے رہتے رہو. خود کو بتا دو
کہ ہم حقیقی علی کے ماننے والے ہیں. ہم بنکر میں رہبر موسم سے جب یہ کہا گیا نا کہ چھپ جائیں, بنکر میں جا کے چھپ جائیں. اگر 9 کروڑ ایرانیوں کے لیے بنکر تیار ہے تو ہم بھی چھپ جاتے ہیں. بتا دینا چاہتے تھے ہم ڈر کے بھاگ جانے والوں میں سے ہمارا رابطہ ایک ایسے قبیلے سے ہے جو یہ کہتا ہے سمتنی امی حیدر, میری ماں نے میرا نام اسی لیے بتا دیا جاتا کہ ہم ایسے ہیں کہ ہمیں وہاں سے فکر ملی ہے. ایک ہوتا ہے شیعہ ماننے والا نہ بنے, فکری شیعہ بنے. بتا رہے ہیں اب تو کوئی اور بھی کہہ سکتے ہیں جو مرضی دے لو جو مرضی کر لو. پوری نوع انسانیت میں آدم سے لے کے خاتم تک, خاتم سے لے کے آج تک اتنا جنازہ کسی کا نہیں ہوا ہے. اتنا جنازہ کسی کا نہیں ہوئی ہے. ہندو موجود, ایسے موجود خدا کو خدا بھی نہیں مانتے ہیں, وہ بھی ایسے کے جنازے میں آئے ہیں جو ہمارا رہبر ہے. پروردگار عالم نے ہمیں ایسا اللہ اس لیے کہا گیا کہ جب ہو تو وسیلے کا ذریعہ. انہوں نے بتایا کہ میں علی کا بیٹا ہوں. بتا دینا چاہتے ہوں کہ ہم ڈر کر بھاگ جانے والوں میں نہیں ہیں کہ جب بڑے بڑے بہادر پیغمبر کو چھوڑ کر چلے گئے, کوئی ٹوٹی ہوئی تلوار سے پیغمبر کا معاوضہ کر رہا ہے, بتا رہا ہے کہ ساری دنیا بدل جائے آج علی نہیں بدلے گا. مدد حق ہے بھائی. علی ٹوٹی ہوئی تلوار سے پیغمبر اکرم کا معاوضہ کر رہے ہیں, سب کو بتا رہے ہیں آج ساری دنیا بدل جائے علی نہیں بدلے گا, کیونکہ علی بدلنے کے لیے تھوڑی آیا ہے, وہ تو بدلانے کے لیے آیا ہے. اللہ نے دیکھا کہ یا علی کتنا خوبصورت جگہ تھی جب ایک تنہا علی جو شیر خدا ہے, شیر کو کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے, جہاں علی آ جائے وہاں کہیں اور آ نہیں سکتا ہے. علی ٹوٹ گئی تلوار سے. ایک مرتبہ اللہ نے آسمان کے دروازوں کو کھول دیا, فرشتوں دیکھو میرے ولی کی جنگ کو دیکھو. ملائکہ نے عبادت کو چھوڑ دیا, ملائکہ نے فرشتوں نے حوروں نے ملائکہ سب نے چھوڑ دیا. میں دیکھا علی کی مسئلہ عرش پر خدا کر رہا ہے, ملائکہ کر رہے ہیں. پیغمبر نے کہا میں چپے ہوں کیوں خاموش ہوں, پیغمبر علی علی کہنا شروع ہو گئے, ملائکہ بھی علی علی کہنا شروع ہو گئے. اللہ نے پھر بھی فرمایا شاہ مردہ شیر یزدہ لا بجا الا علی لا چمن چمن کلی کلی نگر نگر گلی گلی شجر شجر کلی کلی جدھر جدھر ہوا چلی ادھر ادھر صدا یہ دی کنارے پائنٹری سوالا کنارے علی علی حسنین کا بابا علی علی سجاد کا دادا علی علی سجاد کا دادا علی علی میری ماں نے سکھایا علی علی میری ماں نے سکھایا علی علی مٹی میں پلایا علی علی مٹی میں پلایا علی علی گیت بنایا علی علی گیت بنایا علی علی سب کو سنایا علی علی سب کو سنایا علی علی ذرا میں بولو علی علی بولو علی علی مل کر بولو
बोलो अली अली सब झूम के बोलो अली अली सब झूम के बोलो अली अली हक नारे या अली या अली या अली तो जितनी अल्लाह नेमतें अता करते जो सबसे बड़ी नेमत है वो विलायत की नेमत है। अल्लाह ने ऐसा अली अता किया है जो पैगंबर खुद कह रहे हैं अना व अलीयुन मिन नूरिन वाहिद, हम एक नूर से हैं। और जब पता चल गया जब बिस्तर रिसालत पर आए, अब बिस्तर रिसालत पर कोई ऐसा है जो चले तो रसूल लगे, जो बैठे तो रसूल लगे, जो टिके तो रसूल लगे। रसूल का जिस्म मुताहर ऐसा था कि जिस गली से गुजर जाते थे कई कई महीनों तक वहाँ से अतर की खुशबू आती रहती थी। अल्लाह ने इतना नूर था नबी के जिस्म मुताहर में रखा कि अज़वाजे पैगंबर कहती है कि हम सुई भी ढूंढ रही होती थी तो नबी का इंतजार करते थे। लाइट तो होती नहीं थी, कैसे हम ढूंढे? अब हर कोई अब दिया जलाता तो दौर होता था ना, पैगंबर के दौर में तो कोई रोशनी नहीं होती थी, इसीलिए कहा गया कि हमें कोई सुई भी चाहिए होती थी तो हम नबी का इंतजार करते थे। नबी आए तो हमें सुई मिल जाए। तो ऐसा वजूद है जब बिस्तर रिसालत पर नबी आए हैं ना, एक मर्तबा का कि अब चले जाएं, आपको मक्का से मदीने जाना है, अपनी जगह पर छोड़कर जाएगा। किसे छोड़कर जाऊं? ऐसा जो अमानतें वापस दे देगा। इस शादी को अमीन लकब पहले पा लिया था, अकाबिर अपनी सारी अमानतें नबी को नहीं लेकर गए थे, शादी को अमीन शख्स को लेकर गए थे। अब कोई उठानी थी तो कहा ऐसा हो जो खुद भी सादिक हो, जिसकी अमानतदारी का मैं खुद गवाही दूं। तो कहा अब जाकर जाते तो नबी के जिस्म मुताहर से तो नूर आ रहा था, अगर जाते तो फौरन पता चल जाता। तो कहा ऐसा आना चाहिए कि जो दिखे जो बोले रफ्तार में किरदार में अली जैसा आना चाहिए। कोई नजर नहीं आया सिवाय अली इब्न अबी तालिब के। अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला रवा मौला अली मौला अली मौला मुश्किल कुशा मौला अली मौला अली मौला या अली या अली या अली मदद हक ऐसा होना चाहिए कि अगर मैं रिप्लेसमेंट पे छोड़कर चला जाऊं तो वही क्वालिटीज होनी चाहिए, वही सिफात होनी चाहिए। वे किसी और को जाते हैं तो नबी के जिस्म मुताहर से तो नूर निकल रहा है। मोमिन भी देखते हैं, काफिर भी देखते हैं, हर कोई देख रहे हैं। कहा एक मर्तबा ऐसे को बुलाया कि जो मेरे ही नूर से बना है, मैं और वो दोनों एक ही नूर से बने हैं। तो अली इब्न अबी तालिब को कहा या रसूलुल्लाह क्या मेरे सोने से आपकी जान बच जाएगी? कहा मेरी जान बच जाएगी। कहा अली सारी जिंदगी अपनी कभी भी सोए नहीं है। जिस अली ने सारी रात इबादत में गुजारी हो, अली कहते पूरी जिंदगी नहीं सोया सिवाय शब हिजरत, सारी रात में इतने इत्मीनान से सोया, इत्मीनान से सोया। अब यहाँ पर रोक कर जुमला कहूंगी कि जैसे अली सोया ना, एक मरतबा अर्श पर अल्लाह ने तमाम फरिश्तों को बुलाया। 4 उलुल अज़्म फरिश्ते हैं ना, हज़रत जिब्राइल, मीकाईल, इस्राफील, इज़राइल, चारों को बुलाया। कहा मैंने तुम चारों को बुलाया, सब गौर से सुनो। सब गौर से सुनने शुरू हो गए। अब अल्लाह ने कहा मैंने तुम चारों में से एक की उम्र को बढ़ा दिया, तुम में से एक की उम्र को बढ़ा दिया। अब जिब्राइल क्या तुम अपनी उम्र मीकाईल को दोगे? तो सबको तुम में से एक की उम्र को बढ़ा दिया। मीकाईल तुम जिब्राइल को दोगे? कर नहीं। जिब्राइल आप मीकाईल को नहीं। इस्राफील आप देंगे? कर नहीं। इस्राइल आप देंगे? कर नहीं। जरा जमीन पर अपनी सारी जान कुर्बान कर रहा है।
حیدری یا علی یا علی دیکھو میرا ولی کس طرح میرے نبی کے لیے اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے. عرش پر نیچے گئے ایک مرتبہ کا وقل لگا یبرا بھی سالے. اے ابو طالب کے بیٹے تیرا کیا کہنا؟ تو وہ ہے کہ زمین پہ نبی تیرا قصیدہ پڑھا ہے. یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے. اتنا اللہ نے بلند مرتبہ اس امام کو عطا کیا. اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ آیت پڑھتے چلے جائیے. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. جیسے جیسے نبی آیت پڑھتے چلے جا رہے ہیں ہم کو میں نظر کچھ نہیں آ رہا ہے. پیغمبر بڑے آرام سے اس جگہ پر اللہ نے یہ علی ہمیں عطا کیا ہے. اس لیے شکر کا سجدہ کیا کرے. جب مجلس اعزاز سے چلے جائے پروردگار عالم تیرا لاکھ شکر ہے سنے علی جیسا امام عطا کیا, ایسا امام عطا کیا جس کا نام لینا عبادت ہے. لگا لگا کرنے پتھری کا جینا حرام کر دوں گی. بدن میں پاک لہو ہے بتا دیا جائے. مل کر نعرہ لگانا ہے. بدن میں پاک لہو ہے بتا دیا جائے. علی کے نام کا اللہ نے اتنا بلند مرتبہ سلام ایسا علی اللہ نے عطا کیا کہ اللہ نے علم لدنی کا کیا بات ہے. ایک ادنا سی تصنیف کا نام نہج البلاغہ ہے. مولا کی کتاب نہج البلاغہ کہ جب چاہنے والے نے علی سے پوچھا کہ کل کی موضوع کی جانب آؤ, جب چاہنے والے نے پوچھا یا علی کیا عربی میں ایسا کوئی حرف ہے کہ جسے اگر ہم نہیں پڑھیں تو عربی پڑھی نہیں جا سکتی؟ سوال کس سے؟ صاحب نہج البلاغہ سلولی کا مارے جو رسول کی گود میں قرآن سنا رہا ہے 3 دن کا. سالی کوئی ایسا حرف ہے کہ اگر اس کو ہم نہ لکھے عربی میں تو وہ عربی پڑھا نہیں جا سکتا. امام کہتے ہیں الف کا الف ایک ایسا لفظ ہے کہ اس کے بغیر کروں گے محمد والے محمد کی اللہ صلی علی محمد محمد. اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد.
जिंदाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद के दुश्मनों पर लानत बेशुमार के दुश्मनों पर लानत बेशुमार हैदरी या अली मदद हक है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वज्जिल। क्या हो गया? अली 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 नगर नगर गली गली अली 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 अली। नगर नगर तो उसने ना काम के लिए बेचारा जाता था तो अपनी वहाँ पे जगह पर थोड़ा सा ऊंची जगह पर बिठा कर चला जाता था ताकि कोई उनको नुकसान ना हो। तो जब शाम को आता तो अपने हाथों से निवाले तोड़ तोड़ के अपनी माँ की खिदमत करता था। तो एक दिन वो शख्स जैसे काम पर गया तो इतने में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहते मेहमान चाहते हो? अब बेचारा गरीब था लेकिन चूंकि मेहमान अल्लाह की नेमत है तो आ जाए हमारे साथ। तो जैसे घर गए तो कहा देखा माँ को थोड़ा सा ऊंचा करके चढ़ाया हुआ था, कहा अपनी माँ को ऐसे कहा पीछे से ताकि माँ को कोई परेशानी ना हो और कोई टेंशन ना हो या कोई ऐसी हार्मफुल चीज उनको खतरनाक चीज काट ना दे। तो मैंने इसे थोड़ा सा ऊंचा कर दिया। अब घर आता हूँ तो निवाले तोड़ तोड़ के खुद अपने हाथ से माँ की खिदमत करता हूँ। कहा जैसे ये कहा तो कहा अच्छा आज खिलाओ खाना। कहा जानते हो जब खाना खिला रहे थे तुम्हारी माँ क्या मुंह में बोल रही थी? क्या मेरी माँ कह रही थी कि इतनी खिदमत करता है अल्लाह तुझे मूसा नबी का अल्लाह ने तेरी दुआ तेरी माँ की दुआ को कबूल कर लिया है। मैं मूसा नबी हूँ और अल्लाह ने तुझे मेरा हमसाया करार दिया। कहते इतना माँ बाप की खिदमत का अल्लाह ताला आपको हुक्म दे रहा है कि कयामत के दिन जब इंसान को कहा जाएगा ना ये नामा माल पकड़ और जन्नत में चला जा। जैसे जन्नत में जाएगा ना जन्नत में जाते हुए बिल्कुल ढोल पर जाकर खड़ा हो जाएगा। एंटर होने लगेगा पहला 8 कदम रखेगा। अल्लाह कहता है रुक जा। वो रुक जाएगा। कहा परवरदिगार अब क्या अब तो हो गया ना सब, अब तो मैं जा रहा हूँ। क्या नहीं एक सवाल अभी बाकी है। क्या सवाल है? कब बताओ बताइए परवरदिगार। कहा ये जो मैंने तुझे कहा तूने अपनी नेमतों का शुक्र अदा किया जो मैंने तुझे अदा की? कहा हाँ परवरदिगार। तूने ये नेमत दी मैंने शुक्र अदा किया, ये नेमत दी मैंने शुक्र अदा किया। कहा ये नेमत दी शुक्र अदा किया, वो नेमत दी शुक्र अदा किया। अल्लाह कहता है सदक़ता अब्दी, तू बिल्कुल सच कह रहा है। मैंने तुझे जितनी नेमतें अदा की तूने सारों का शुक्र किया, लेकिन कभी तुमने उस वसीले का शुक्र अदा किया जिसकी जरिए से तुझे मैंने नेमत दी है। तू जो आज जन्नत में खड़ा है किसकी वजह से? तेरे माँ बाप की वजह से। क्या माँ बाप का तूने शुक्रिया अदा किया? का अगर तूने सारा काम कर लिया लेकिन माँ बाप की खिदमत ना की तेरी ना नमाज कबूल है, ना तेरा रोजा कबूल है, ना तेरी अज़ादारी कबूल है, ना तेरा कोई काम कबूल है अगर तेरी माँ या तेरा बाप तुझसे नाराज है। नौजवान नस्ल से मेरा सवाल है, आप अल्लाह के रसूल पैगंबर अकरम खुद अल्लाह इरशाद फरमाते हैं ऐ मेरे बंदे तूने ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, माँ बाप के जितने होंगे पूरे कर लिया, जितने हमने तो आमीन बताए तब भी कर लिए, सब कर लेने के बाद भी तूने अपनी माँ बाप का हक पूरा नहीं किया। सब कुछ जो तुझे हुक्म मैंने दिया तूने सब भी कर लिया, तू बड़ा अच्छा वालिदैन का मुती भी बन गया, कर लेने के बाद भी तू हक अदा न कर सका। परवरदिगार आलम बता कैसे हक अदा होगा? कहा अल्लाह के रसूल चढ़े माँ में शायद फरमाते जब सब हक अदा कर सको तो हाथ दुआ के लिए बुलंद करो। रब्बे हमुमा कमा रब्बयानी सगीरा, खुदाया तू उनके दोनों माँ बाप पर इतना हमारे माँ बाप पर रहम कर
فرما جس طرح بچپن پر انہوں نے مجھ پر رحم فرمایا تھا. جانتے بڑا آسان تھا کہ اتنا کچھ لینے کے بعد علماء فرماتے ہیں کہ انسان سارے حقوق پورے کر لے تب بھی ماں کی ایک رات کے جاگنے کا. ماں 9 ماہ اپنے بچے کو پیٹ میں رکھتی ہے, 1 کلو اینٹ اپنے پیٹ کے ساتھ باندھ کر ایک رات گزار کے دکھاتی ہے. یہ ینگسٹر بچیوں سے میں ہوں مخاطب, یہ نیو جنریشن سے مخاطب ہوں. ان مجلسوں سے اپنی زندگیوں کو بہتر بناؤ. یہ مجلسیں سکھاتی ہیں یہ مائیں ہیں, یہ والدین ہیں, ان کے حقوق ہیں. اگر یہ راضی نہیں تو کچھ بھی راضی نہیں. اگر یہ راضی نہیں, ان کو راضی کرنا تمہارا کام ہے. تمہیں پتا ہے کہ اگر تم سو کر اٹھو اور اٹھ کر ایک اسمائل پاس کر کے اپنی ماں کے چہرے کی طرف دیکھو, تمہیں حج مقبول کا ثواب ہے. کتنا ہے کرنا کیا ہے, اٹھو اور منہ بنا کے نہیں. ماما کہہ رہی ہے بیڈ شیٹ پہ جاؤ, ابھی تو نیند آئی ہے. ایسا والا چکر نہیں چلے گا ماں باپ کے, ایسا والا نہیں ہے ہوگا. اتنا زیادہ مرتبہ اللہ نے ماں باپ کا دیا. پھر فرمایا کہ پروردگار اللہ کے رسول کے پاس امام کے پاس ہے, مولا بتائیے کہ میں نے دعا کرنی ہے کس سے کہوں؟ الام, ماں سے کہیے. پھر فرمایا میری دعا قبول نہیں ہوئی کس سے کہوں؟ ماں سے کہیے. پھر کہا ماں باپ میں سے کس سے کہوں؟ کہا ماں سے کہو. 3 بار نبی نے ماں کا نام لیا. بالکل کہا میری دعا قبول نہیں ہو, اب کہا باپ سے جا کر کہوں. کہا اگر 4 مرتبہ ماں باپ موجود نہیں تو کس سے کہا اگر غور سے سنیے گا حدیث کو, بہت خوبصورت حدیث ہے, میں نے اسی سال اپنے شہر میں محرم میں پڑھی ہے. میں نے کہا جب تک اپنے ماں باپ کے حقوق پورے نہ کرو گے نا, ان مجالس میں آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بے شک یہ زندگیاں ہمیں دی ہے نا ان ماں باپ کی وجہ سے. یہ جو ہم مرثیہ عذاب میں بیٹھے ہیں نا ان ماں باپ کی وجہ سے. خاص طور پہ ان میں ماں کا حق زیادہ ہے. نبی فرما رہے ہیں کہ اگر ماں اور باپ موجود نہیں ہے تو جاؤ اپنی خالہ کے پاس. بے شک بالکل. خالہ کا مرتبہ اتنا ہے. تیسرے نمبر پر کس کا؟ خالہ کا مرتبہ. کیوں؟ کہ اگر دعا قبول نہیں ہو رہی تو ماں نہیں موجود, باپ نہیں موجود ہے, خالہ کے پاس چلے جاؤ. کہتے ہیں نا ہم لوگ چکے, ہم لوگ تو خیر آپ اردو اسپیکنگ اور پنجابی اسپیکنگ کیا ہے, ماسی, ماں جیسی. ہاں اس سے جا کر تو میرے لیے دعا کرو, کیا دعا قبول ہو جائے گی. کیا دعا قبول ہوگی؟ پتہ ہے دعا قبول کیوں ہوگی؟ چونکہ اس کی نسبت ماں سے ہے. تو جس کی نسبت کی وجہ سے دعا قبول ہوئی خود ماں کا کتنا مقام ہوگا. اپنی ماں کا حق ہے کہ اتنا زیادہ ماں کے حقوق ہے کہ تم اگر ان کو گننا چاہو, شمار کرنا چاہو, حقوق گن نہیں سکتے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ماں کے پاؤں کے تلے قدموں تلے جنت موجود ہے. اپنی مجالس کے ذریعے اپنی زندگی کو بہتر بنائیں, اپنے اخلاقیات کو بہتر بنائیں. ایک علی کی ماننے والی اتنی زیادہ باکردار ہونی چاہیے. ایک علی کی ماننے والی جتنی جذبے سے وہ مولا کا نعرہ لگاتی ہے اتنے جذبے سے وہ ماں کی خدمت کرنے والی. آواز آپ ہی جانیے تو میرے کو چکر ماں باپ کی عظمت اتنی زیادہ ضروری ہے, ماں باپ کا احترام اتنا ضروری ہے. قرآن کیا فرماتا ہے؟ لوہے محفوظ پر مطلب ہے میری جانب, سب ہے بھائی مطلب میری جانب کا لوہے محفوظ جانتے ہیں جس پر انسان کی تقدیر لکھی ہوتی ہے. خود امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لوہے محفوظ پر اپنی وحدانیت کا اقرار کروا کر بس ٹھیک ہے آپ اس کو نہ چلے یہ خراب نہ ہو جائے. میں اپنے موضوع کو خراب نہیں کرنا چاہیے, میں زیادہ دھیان دینا چاہ رہی ہوں. اللہ تعالیٰ نے لوہے محفوظ پر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ لا اشرک باللہ, خدا کا کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ, وہ ہی قابل سجدہ ہے, وہ ایک ہے, اس کا کوئی شریک نہیں ہے. کا جیسے ہی ارشاد فرمایا فوراً بعد اس کے بلا فرمایا وبالوالدین احسانا.
اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو. آپ نے سوچا لوح محفوظ پر لکھا ہوا اللہ نے, پھر قرآن میں اللہ کیا فرماتا ہے, وَقَضَىٰ رَبُّكَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ. چھٹے ماں میں کیا فرماتے ہیں کہ اللہ کیا فرماتا ہے کہ میرے سامنے کسی کے میرے سوا کسی کو خدا نہ مانو. اور اپنی وحدانیت کے بعد اگر پروردگار عالم کسی چیز کا حکم دے رہا ہے تو وہ دے رہا ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو. کا احسان کرنے کے بعد کا فلا تقل لہما اف, ان کے سامنے اف تک نہ کرو. کا اگر اف سے بھی کوئی چھوٹا لفظ ہوتا بے شک بے شک اللہ وہ کہہ دیتا کا لفظ ہے. اس لیے کہا فلا تنہرہما, ان کو جھڑکو نا, ان کو اونچی آواز سے بات نہ کرو. حتیٰ یہاں تک کہا گیا ماں باپ اگر کافر بھی ہیں, بالکل بے شک بے شک بے شک نہیں مجھے وہی داد چاہیے, مجھے وہی چیز چاہیے. میں آپ کے اندر کے مومن کو باہر لانا چاہتی ہوں. کتنا بلند مرتبہ ایک مومن کا, اس کو اتنی معرفت ہونی چاہیے. آج مومن ہوں تو اس ماں کی وجہ سے, آج مومن ہوں تو مجھے اس دنیا میرا وجود ہے کس وجہ سے. میں دنیا میں نہ آتی اگر ماں باپ نہ ہوتے. جانتے ماں باپ, اب ایموشنل جملہ کہوں گی, اب ایموشنل بات کہوں گی روایت سے نکل کے. ماں باپ خالصتاً وہ دو ہستیاں ہیں جو بغیر کسی لالچ کے, وہ بغیر میری ماں اپنی جگہ ہے لیکن ایک ینگسٹر کے لیے بات کر رہی ہوں کہ جو بغیر کسی لالچ کے والا ورڈ تو پھر دوسرا ہے, جس طرح خدا رزق دیتا ہے تمہارا, اس رزق کو بہترین طریقے سے تم تک پہنچا. کوئی بددیانتی نہیں کرتا, یہ ماں باپ ہے. تھرڈ رشتہ کوئی بھی ہے وہ بددیانتی کر ہی دے گا. ایون پیرنٹس کے علاوہ آپ کے بہن بھائی بھی کر دیں گے. ماں باپ ہی کو ہے کہ جیسے لے لیا خدا سے پوری امانت داری سے آپ کو پہنچا دیں گے اور بڑے بہترین طریقے سے دیں گے کہ آپ کو احساس بھی نہیں ہوگا کہ ماں باپ ہم پر احسان کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا دو ہستیاں ایسی ہیں کہ جس کے لیے پروردگار عالم نے یہ حدیث کو کہا ایک کون سی ہستی, حضرت زہرا مرضیہ, اور دوسری ہستی ایک حدیث دو ہستیوں کے لیے سیم حدیث ہے. پہلی حدیث بی بی زہرا کے لیے, اللہ راضی ہو جاتا ہے اس سے جس سے سیدہ راضی ہوتی ہے. اللہ راضی ہو جاتا ہے اس سے جس سے سیدہ راضی ہوتی ہے. اللہ ناراض ہو جاتا ہے اس سے غضبناک ہو جاتا ہے جس سے سیدہ غضبناک ہو جاتی ہے. سب سے حدیث اگر ملتی ہے تو پیرنٹس کے بارے میں ملتی ہے. اللہ راضی ہو جاتا ہے جس کے ماں باپ اس سے راضی ہیں. اللہ غضبناک ہو جاتا ہے اس سے جس کے پیرنٹس اس سے غضبناک ہیں. ماں باپ کو راضی کیجیے, آل محمد راضی ہو جائیے. ماں باپ کو راضی کریں, اللہ راضی ہو جاتا ہے, سیدہ راضی ہو جاتی ہے. خدا کا شکر کریں کہ اللہ نے یہ مجلس عطا کی ہے. خدا کا شکر ہے کہ اللہ نے فرش عزا عطا کیا ہے. شہزادی آپ کی عظمتوں کو سلام, مولا حسین آپ کی قربانیوں کو سلام, بی بی زینب آپ کے خطبوں کو سلام ہے, بی بی زینب آپ کی اس سوچ کو سلام ہے کہ جو آپ نے ہمیں یہاں پر اکٹھا کر دیا. آپ شام میں عزاداری نہ کرتی, ہم آج اکٹھے نہ ہو. فرش ادا تیرا شکر ادا کرتے, تیری وجہ سے جنت کی شہزادی ہمارے اجرکم اللہ. آپ کے آنسو آپ کی مثال اجرکم اللہ. آج حسین کو اس بیٹی کا پرسہ دینا جو حسین نے نماز شب کی دعاؤں میں سے مانگا ہے. حسین دعا کرتے تھے اللہ کیسی بیٹی عطا کر جو میرے سینے پہ سوئے, ارے جو میری کمر دبائے ایسی بیٹی دے جس کے بغیر میں نہ رہ سکوں. اور جب میں رخصت ہو جاؤں, ارے میرے تڑپ تڑپ کر اپنے باپ
سکینہ بنت المصائب آج اجڑی ماں کو برسا دینا اس سکینہ کا کبھی زندان میں قدرے کری اور کبھی بچے بھی زندان میں دیکھے ارے بچوں کی بھی قبریں زندان میں دیکھیے ارے کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ بچے بھی بے ہوش ہو جائے کوئی 3 سال کا 4 سال کا بچہ آج تک بے ہوش ہوتا ہوا دیکھو نا تو بے ہوش ہونے کا پتہ بھی نہیں ہے ایسے تماچے مارے تماچے مارے چارے غریب آنے سکینہ بے ہوش ہو گئی لسالہ چیخیں مارتی ہوئی قید خانے سے باہر آئی ہے ارے اس بچی کا سارا جسم نیند سے بھرا ہوا ہے لسالہ کی چیخوں کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوا تھا میں روک کے مسائل بنا دیا تھا لسالہ چیخیں مار رہی ہے اے بی بی اس بچی کو کوئی مرض تھا اس کے جسم پر نیند کے نشان ہے اس کا سارا جسم زخموں سے بھرا ہے لسالہ کی چیخوں کا سلسلہ تھا کہ جب 11-12 کو یہ قافلہ لایا گیا نا تو اکیلے اونٹ میں سکینہ کو بٹھا دیا زینب نے فریاد کر کے کہا ارے یہ بچی اکیلے سفر کی عادی ہے اس بچی نے کبھی اکیلے سفر نہیں کیا صرف اس بچی کو پھوپھی کے ساتھ بٹھا دے یا ماں کے ساتھ بٹھا دے دعوت نہیں ہے اکیلے اونٹ میں بٹھایا جائے قافلہ چلا اونٹ دوڑنے لگے سکینہ کی چیخیں آیا چچا آیا چچا میرے عباس چچا آدھی ہو رہی ہے میری آقا سامنے ہے ایسے آگے سے نہ دوڑے اجرک میں بڑوں کی مسائل میں جانتی ہوں اسے ہماری مجلس میں آگے بیٹھے ہوئے اپنی بچی کا غصہ لینے کے لیے آئی ہے بیوی نے مسائل بڑھوں گی آپ ہی کھل کے ماتم کر رہا یا جیسے بیوی نے ایک فتوہ قافلہ رکا تھا دوڑنا شروع ہوا یہ تو فتوہ قافلہ رک گیا شمر نے آ کر کہا اے ابن سعد بن ثابت کا شمر قافلہ کیوں رک گیا ہے کہا وہ کہاں لگتا ہے وہ نیزہ جس پہ حسین کا کٹا سر ہے زمین پر کر کے آگے نہیں بڑھا ہم نے اتنی کوشش کی اب نہیں بڑھتا ارے شمر نے کیا کیا نیزے کو نہیں اکھاڑا نیزے کے قریب سے کیا ایک تازیانہ لیا عالم سیدے سچا او میرا بیماری ماں او میرا قیدی ماں او میرا زنجیر والا ماں مجھ پر تازیانہ جاتا ہے سچا میرا بابا آگے کیوں نہیں بڑھتا ہمیں بڑی دیر ہو رہی ہے آگے سجاد کی آنسو آنا شروع ہوئے بڑا ظلم کر رہا ہے نا پہلے اتنا قید و سراسی میں جکڑا ارے آگے لے کر حسین کے مقصر ہے امام حسین نے رونا شروع کیا میرے جوان پر لائے میرے جوان پر اس قدر ظلم ہو رہا ہے سجاد تیری مظلومیت دیکھ رہا ہوں بابا آپ آگے کیوں نہیں بڑھ رہے امام نے آگے بڑھ کر کہا کیسے بڑھو آگے چلتے ہو سے میری سکینہ چلتے ہو سے نیچے گرا دیا سنا دے گا اور میری لاڈلی سکینہ امی کو آواز دے اور میری دبی تجھے ڈھونڈ رہی ہے ارے دیکھا ایک کالے برقے والی بیوی ہے جس کی گود میں سکینہ بڑے آرام سے سو رہی ہے بڑا پیار سے سو رہی ہے زینب آگے بڑھ کے کہتی ہے ارے زینب کو 2 باتوں نے حیران کر دیا پہلے تو تجھے علی کی بیٹی شکریہ ادا کرتی ہے ہماری بچی کو گود میں لیا کیونکہ جب سے اس کا ماما مارا گیا ہے کیا تماشے
آپ بہت مہربانی بھی ہے کہ اس بچی کا اتنا کرم کر رہی ہے. اگلا سوال کا کبھی بھی ابھی ہم غریب ہیں, ابھی ہم پردیسی ہیں, کبھی کچھ نہیں کر سکتی, میں قیامت کا دن آئے گا اپنی ماں سارا جگہ کے میری شفا ضرور کرو گی. نقاب بازی بھی نہ نقاب ہٹایا, روک کے کہاں سے نا نہیں میں جانا, اور میں تیری کو پیاری ماں آگے ماں سارا اپنی سکینہ کو بچانے کے لیے کربلا کے دشت میں ابھی کو مرتبہ آگے بنایا. آپ کے خیال میں بیوی کا انتظام ہوا کوئی؟ میں چاہتی ہوں مسائل ٹوٹے میرے سے, بڑی مصیبت ہے بیوی. کاشی نے آگے کا بیوی اس کا انتظام کر لیا. کیا انتظام کیا؟ پھوپھی کے ساتھ بٹھایا, بھیا سے چار کے ساتھ بٹھایا, نہیں شمر نے ایک رسی کا ٹکڑا لیا, ایک ہاتھ میں حسین کی سکینہ کو پکڑا, اونٹ کے قریب گیا, کچی ماں کی مشک میں رکھا, ارے رسی سے باندھا, مردان نے اتر دیا, اونٹا کو دوڑا, اونٹا نے دوڑنا شروع کیا, رسی کا سارا بجا, جانوار سے بڑا الٹا چلا ہوا تھا, آئے بچی کے جسم سے تازہ خون بہنے لگا, آئے گھوٹے کے قریب داخلا, حضرت اللہ آئے حضرت آپ کے دہنوں میں رواں کا پرسہ دے, آئے اجڑی ماں ایسا سنگار رکھا گیا جس میں بڑا اندھیرا ہے, سکینہ رات کو سستیاں لیتی ہے, ہر رات سکینہ بابا کو یاد کرتی ہے, ہر رات بابا کو یاد کرتی ہے, آئے میرا بابا, آئے بابا, آئے میرے بابا, آپ کے بغیر نیند نہیں آتی. یتیم نے کہا یہ بچی کیوں اتنا روتی ہے, سپاہی نے کہا پہلے تو بچی کبھی روتی نہیں, آج ساری رات ہو گئی لگا چبھنے کی ہے, ارے جب دیکھا بچی کا آدھا جسم کانپ رہا ہے, سکینہ کو بڑا تیز بخار ہے, ماں باپ دیکھ رہی ہے, آگے آگے بڑھ گیا, کیا کہتی ہے, کیا مانگتی ہے, صاحب مجھے میرے بابا کے پاس لے جاؤ, میرے بابا کا سر دکھا دو, دیکھا خواب میں اسے, سکینہ آجا میری لاڈلی, میرا بابا لینے کے لیے بڑی مشکل مصیبت ہے, کمال کی اولاد کی, ایک اور کربلا آ گئی, ایک اور شام کا سپاہی آ گیا, کیا دیکھا سنے اسے, سکینہ کی فوج میں آیا, سکینہ نے پیر چھوڑ دیے, آئے میرا بابا, بابا میں یتیم ہو گئی, بابا مجھے شمر کے تازیانے مارے, بابا میری مالیوں کو چھین لیا, بابا مجھے یتیم کیا, آئے میرا بابا, دماغ سے چاندنے کا, سکینہ